اب مجھے دنیا میں جینے کا قرینہ دے، میرے دل ویراں کو الفت کا خزینہ دے۔ دوسری چیز بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو نہایت رحم کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا اور نہایت رحیم ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ دو صفات کا ذکر ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ایک اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے، ذاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور کچھ اللہ تعالیٰ کے اسماء صفاتی ہیں، صفات والے نام ہیں۔ آپ کے قرآن شریف کے مصحف کے آخر میں وہ 99 نام لکھے ہوتے ہیں، حدیثیں بھی آئیں، اس کے فضائل بھی آئے ہیں اس کو یاد کرنے کے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جو ان کو یاد کر لے گا جنت میں جائے گا۔ یہ صفاتی نام ہے، قدوس ہے، باسط ہے، اور رحیم ہے، رحمان ہے، غفور ہے، شکور ہے۔ ذاتی نام اللہ تعالیٰ کا، یعنی اس ذات کا جو معبود ہے ہماری، وہ اللہ ہے۔ یہ بیشتر علماء لغت کے نزدیک، یعنی لغویین کے نزدیک، ان کی بڑی جماعت کے نزدیک، یہ الہ جو معبود کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے لفظ، اس کے ساتھ الف لام لگایا گیا ہے تو یہ اللہ بنا ہے۔ اور بھی اس کی کچھ تفصیلات ہیں، ہم یہاں پر کوشش کریں گے کہ کچھ تھوڑا سا اختصار ہمیں ملحوظ رکھنا پڑے گا۔ پوری تفاصیل میں اگر ہم جائیں گے تو شاید ہم 1 گھنٹے میں ایک آیت بھی نہ پڑھ سکیں، اس قدر تفصیلات آیات کی تفاسیر کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ تو بسم اللہ، اللہ کے نام سے، یہ جو لفظ اللہ ہے، نام ہے اللہ پاک کا، بے انتہا برکتوں اور قدرتوں اور سعادتوں کا حامل ہے۔ اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی چاشنی اور اس کا لطف نصیب فرما دیں اپنے نام کا۔ علماء کی ایک بڑی جماعت، مشائخ کی کا یہ خیال ہے کہ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ایسا ہے جس کو اسم اعظم کہا گیا ہے، کہ جب اس کے ذریعے سے کوئی دعا مانگی جائے تو وہ لازماً قبول ہوتی ہے۔ یہ احادیث ہیں اس بارے میں، اسم اعظم کے بارے میں۔ اچھا، ایسی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے، یعنی ان کو کچھ چھپا سا دیا جاتا ہے۔ جیسے شب قدر ہے، بے انتہا فضائل کی حامل ہے، تو تعین بالکل ایکوریٹ تعین نہیں ہے اس کی۔ جمعے کے دن ایک گھڑی جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے، حدیث میں آیا ہے اس کے بارے میں، صحیح حدیث میں، لیکن گھڑی پھر کون سی ہے؟ ایک سے زائد اقوال ہیں، پورے دن کے بارے میں اقوال ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 40-45 اقوال ہے اس کے بارے میں کہ وہ کون سی گھڑی ہے جمعے کے دن۔ ٹھیک ہے، سب سے راجح قول یہ ہے کہ وہ مغرب کی نماز سے پہلے کے 20-25 منٹ ہے، لیکن اور اقوال بھی ہیں، عصر کے بعد کے بھی ہیں، ظہر کے بعد پہلے، جمعے کے خطبے کے درمیان، جمعے کی اذان، جمعے کی نماز کے بعد، تہجد کا وقت، فجر کا وقت، فجر سے پہلے، فجر کے بعد، اشراق، یہ سارے اقوال اس بارے میں موجود ہیں۔ ایسی یعنی وہ چیز جو تھوڑے وقت میں بے اندازہ زیادہ، بے انتہا زیادہ ثواب اور کسی برکت کا باعث ہو، اس کو پھر تھوڑا سا چیزوں کے اندر چھپا دیا جاتا ہے تاکہ انسان کسی اس ایک وقت میں کرنے کے بعد بیغم نہ ہو جائے کہ بس اگر دیکھیں شب قدر کی تعین ہو جاتی تو شاید کبھی بھی انسان رمضان کا پورا آخری عشرہ اور رمضان کی ہر رات اس طرح جاگ کر نہ گزارتا جس طرح اب شب قدر کی تلاش کے اندر، اس کی تلاش میں جیسے گزاری جاتی ہے۔ اہل سعادت، وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے توفیقات عطا فرمائی ہیں، عبادت کی ذوق بھی عطا کیا ہے، وہ شب قدر کو کیسے دیوانہ وار تلاش کرتے ہیں اور ہر رات کو شب قدر سمجھ کر گزارتے ہیں۔ تو یہ تو نہ ہوتی، اتنی عبادت تو انسان پھر نہ کرتا اگر اس کی تعین ہو جاتی۔ تو اللہ، یہ جو میں نے عرض کیا کہ احادیث میں پھر یہ کہا گیا کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ایسا ہے، تو اب صفاتی نام تو 99 نام تو حدیث میں آئے ہیں، لیکن پھر اس میں بھی جو راجح قول ہے مشائخ کا، جو یعنی جمہور مشائخ کا جو ذوق ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہی اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے اللہ، یہی اسم اعظم ہے۔ لیکن ایک شرط ہے،
یعنی اسم اعظم کی فضیلت تو یہ ہے نا کہ اس کے ذریعے سے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جائے گی، لیکن ایک شرط ہے کہ وہ لفظ صرف زبان سے اور حلق سے نہ نکالا گیا ہو، وہ اللہ ایسے کہا گیا ہو دل کی گہرائیوں سے، اور کہتے ہوئے ایسے اللہ تعالیٰ کی عظمت، بزرگی، تقدس، کبریائی، شان کا ایسا استحضار اور خیال ہو، دھیان ہو کہ جب انسان لفظ اللہ کہے تو اللہ کی عظمتوں میں گویا ڈوب جائے مکمل طور پر، اللہ تعالیٰ کی عظمتیں اس کے سامنے ایسے جیسے نگاہوں کے سامنے گھوم جائیں اس کے، اور اس وقت اس کو اپنی ذات ایسے اللہ تعالیٰ کے سامنے محتاج اور حقیر اور ایسی ضرورت مند لگے کہ وہ اس وقت انکساری اور خاکساری اور لاشئی ہونے کا اور کچھ نہ ہونے کا اور اللہ پاک کے مکمل رحم و کرم پر ہونے کا ایک ایسا اس کو اس وقت استحضار ہو جائے، اور اللہ کی عظمتوں اور بڑائیوں کا اتنا زیادہ اس کو دھیان آ جائے، اس کیفیت کے ساتھ جب وہ اللہ کہتا ہے تو یہ پکار سیدھی اللہ پاک کے پاس جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ملا کر وہ جو کچھ مانگتا ہے اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں، اگر اس کے اگر اس کی مصلحت اور اس کی خیر اس میں ہو۔ یہ یاد رکھیے گا، دیکھیں ہماری اولاد بھی ہم سے جو کچھ مانگتی ہے ہم اس کو نہیں دیتے۔ اگر ایک بچہ ماں سے انگارہ مانگے کہ میں نے کھیلنا ہے اس سے، کیا کوئی ماں دے گی؟ اگر کوئی بچہ ماں سے یہ مانگے کہ میں تندور میں اترنا چاہتا ہوں، کہ ماں اترنے دے گی؟ کوئی بچہ تپتے ہوئے لال ہوئے توے کو ہاتھ لگانا چاہے، اور بچے کرتے ہیں چھوٹی عمر میں، ساری ضدیں مائیں جانتی ہیں بہت اچھے طریقے سے، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والی بہت سی چیزیں ماؤں سے مانگتے ہیں۔ جتنی بھی محبت کرنے والی ماں ہو، اور ہر ماں محبت کرتی ہے اور بے اندازہ کرتی ہے، اللہ پاک نے بھی اپنی محبت کے لیے ماؤں کی محبت سے مثال دی ہے۔ ماں کی محبت ایک ایسی لازوال چیز ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی دنیا میں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ماں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو اتنی محبت کرنے والی ماں اپنی اولاد کو نقصان دہ چیز نہیں پکڑاتی۔ کیسی وہ بیوقوف ماں ہوگی کہ جو بیٹے کے چھوٹے سے بچے کے مانگنے پر چھری پکڑا دے، اس کے مانگنے پر خنجر پکڑا دے، اس کے مانگنے پر انگارہ پکڑا دے اس کے ہاتھ میں۔ کوئی ماں ایسا نہیں کر سکتی، اگر جو کرے گی تو اس کا کوئی دماغی خلل ہو سکتا ہے، ہوش و حواس کی حالت میں وہ ایسے نہیں کر سکتی۔ تو اللہ جل شانہ سے بھی جب انسان مانگتا ہے تو ماں اور بچے کے درمیان جو نسبت ہے، عمر کا جو فرق ہے اور عقل کا، اللہ اور انسان کے درمیان تو اس سے 1000 گنا زیادہ نسبت جو ہے وہ فرق اس میں زیادہ ہے۔ اللہ کی قدرتوں اور انسان کی طاقتوں کا کیا مقابلہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے، جو میں کہتا ہوں کہ جو دعا انسان مانگتا ہے قبول اللہ ضرور کرتے ہیں، لیکن اگر اس کی مصلحت ہو، اس کا فائدہ ہو تو اس کو دنیا میں دے دیں گے، اور اگر فائدہ نہ ہو تو اس مانگنے والی چیز پر دنیا میں تو وہ نقصان دہ چیز کو نہیں دیں گے، لیکن اس کا عوض آخرت میں ضرور عطا کر دیں گے، اور آخرت کا عوض دیکھ کر انسان اس قدر نہال اور خوش ہوگا کہ وہ یہ تمنا کرے گا اور یہ آرزو کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، اور آج جو آخرت میں مجھے اجر مل رہا ہے یہی اجر مجھے ہر اس دعا کے عوض مل جاتا جو مجھے میری قبول نہیں ہوئی۔ لفظ اللہ پر بات کر رہا ہوں۔ تو یہ وہ اسم اعظم ہے، بشرطے کہ مانگنے کا وہ طریقہ آ جائے۔ ہمارے ہاں ذکر کی مجالس میں بعد میں ایک طریقے کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے۔ اس میں خاص یہ مشق کرائی جاتی ہے کس طرح اللہ پاک کا نام اس طریقے کے ساتھ لینا ہے کہ جو واقعی وہ اسم اعظم بن جائے۔ اگر یہ ہم سیکھ لیں، فرض کیجئے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر ہم لفظ اللہ کو، لفظ کو نہیں، اللہ نام کو اس طریقے سے لینا سیکھ لیں کہ وہ اسم اعظم بن جائے، تو ہمارے کتنے بڑے کام دنیا کے حل ہو جائیں گے کہ جب ہم اس طریقے سے نام لے کر اللہ کو پکاریں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی، اور ہر وہ چیز ہمیں عطا ہوگی جس کا ہمیں ملنا ہمارے لیے باعث خیر ہوگا۔ کنجی ہے خزانوں کی، ایک چابی ہے دنیا کی ساری خیروں اور بھلائیوں کی، سیکھ لے بس انسان اس کو لینا۔ الرحمن الرحیم دو لفظ، دونوں رحم کے مادے سے ہیں، رحمت کے مادے سے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ ہم سب اس وقت دنیا میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کو انجوائے کر رہے ہیں۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے رحمت کی وجہ سے اور رحم کی وجہ سے۔ جتنی ہماری ابھی تک پکڑ نہیں ہوئی، ہمارے سخت ترین گناہوں کے باوجود، ہمارے ان گناہوں کے باوجود جس پر اگر ہمارے سروں پر پہاڑ لا کر ڈال دیے جائیں اور زمین
پھٹ جائے اور ہم اس کے اندر دھنس جائیں تو شاید ہمیں زیبا ہو یہ سارا کچھ، لیکن قدرت نے ایکشن نہیں لیا ہمارے خلاف۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صفت رحمت کی چادر تنی ہوئی ہے، الرحمن الرحیم۔ یہ دنیا میں یہاں پر اللہ تعالیٰ القہار بھی کہہ سکتا تھا کیونکہ یہ بھی اس کی صفت ہے، وہ صفت قیامت کے دن کے لیے کہی گئی ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ وہاں یہ نہیں کہا گیا للہ الواحد الرحمن یا للہ الواحد الرحیم، کہا گیا للہ الواحد القہار۔ اور یہاں نہیں کہا گیا بسم اللہ القہار، بسم اللہ القہار، یہ بھی کہا جا سکتا تھا۔ دونوں میں فرق ہے۔ اس دنیا میں سمجھے کہ انسانوں کو، انسان ایک ڈھیل اور رحمت کی صفت کو صبح و شام انجوائے کر رہا ہے۔ اگر پکڑ ہونا شروع ہو جاتی گناہوں پہ، فرض کیجئے جیسے گناہ کیا پکڑ ہو گئی، کون چل پھر سکتا تھا پھر اس زمین میں؟ کس کو مہلت اور ڈھیل مل سکتی تھی اس دنیا میں؟ نہیں ہے۔ کہا گیا کہ واپس آ جاؤ، جہاں تک جا چکے لوٹ آؤ، جتنا بھی آگے جا چکے واپس آ جاؤ، رستے کھلے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس مت ہو اللہ پاک کی رحمت سے، رستے کھلے ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، رجوع کا دروازہ کھلا ہے، رحمت الہی کا دروازہ کھلا ہے۔ بڑے سے بڑا کافر، بڑے سے بڑا مشرک، بڑے سے بڑا ظالم، بڑے سے بڑا نافرمان واپس آئے تو اللہ پاک نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ الرحمن الرحیم۔ علماء نے سے بڑا فرق بھی کیا، بعض حضرات نے کہا کہ رحمان جو ہے وہ دنیا میں رحم کرنے والے کو کہیں گے، اور رحیم دنیا اور آخرت دونوں میں رحم کرنے والے کو کہیں گے۔ بعض نے کہا ہے کہ رحمان سے مراد وہ جس کی رحمت، یعنی دونوں رحم کی بھی قسمیں ہیں، رحمت کی بھی قسمیں، ایک یہ کہ اس میں تسلسل اور دوام ہو، ہر وقت مستقل ہو، اور ایک یہ کہ بہت زیادہ ہو۔ تو یہ دونوں لفظ اس رحمتوں اور رحم کے بہت زیادہ ہونے کے، ہر وقت ہونے کے، ہر آن ہر گھڑی ہونے کے، مسلسل اور دائمی طور پر ہونے کے دنیا میں، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو گویا انسان، اب آپ سوچیں کتنے پیارے الفاظ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ سے بندہ پڑھ تو لے ایک دفعہ اس کو، اس میں لفظ اللہ پڑھتے ہوئے اللہ کے اسم ذات کی طرف اور اس کی تمام فضائل کی طرف توجہ ہو، اور الرحمن اور رحیم پڑھتے ہوئے ان تمام رحمتوں اور رحم کی تمام شکلوں کی طرف ایک ثانیے میں انسان کا دماغ کوند جائے کہ کیا کیا کچھ میں انجوائے کر رہا ہوں، کس کس چیز سے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں اس وقت الرحمن اور رحیم ہونے کی وجہ سے۔ اس صفت کو کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی جو صفت رحمت ہے، اس کے 99 حصے آخرت میں، ایک حصہ دنیا میں اتارا گیا ہے، اور وہ جو ایک حصہ دنیا میں اتارا گیا ہے، یہ دنیا میں آپ جتنی مہر و محبت دیکھ رہے ہیں، جتنا رحم اور ترس دیکھ رہے ہیں، دنیا کی جتنی قسم کی مائیں ہیں، صرف انسانوں کی نہیں، ہر قسم کے جانور کی ماں، اس جانور، ہر قسم کے جاندار، ہر قسم کی جاندار ماں کے دل میں اپنی اولاد کے لیے جو رحمت اور رحم اور محبت ہے اور جو شفقت ہے، اور دنیا میں جتنے انسانوں کو ایک دوسرے کے اوپر جو رحمت اور رحم اور شفقت اور ایک دوسرے کے خیال رکھنے کے جتنے بھی جذبات ہیں، یہ ساری دنیا کے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اور تمام قسم کے جانداروں کے اکٹھے کر لیے جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس ایک صفت رحمت کا نتیجہ ہے جو اسے دنیا میں اتارا، یہ اس سے یہ روشنی لی گئی ہے ساری، وہ جو ایک صفت رحمت اتاری گئی، ایک حصہ جو اتارا گیا ہے، اور اس کا 99 حصے بھی آخرت میں ہیں جو وہاں پر اللہ جل شانہ استعمال فرمائیں گے، وہاں جس کو اللہ تعالیٰ جس کی تجلی فرمائیں گے انسانوں کے اوپر۔ کتنی بڑی چیز ہے یہ الرحمن اور رحیم کو کہتے ہوئے، جب اس تصور کو آپ لے اپنے دل میں تو آپ کا دل ڈوب جائے گا اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اور آپ کا دل امید سے، آس سے، اور ایک اللہ تعالیٰ سے ایک حسن ظن سے آپ کا دل بھر جائے گا، اور اس حسن ظن اور اس امید پر اللہ پاک عطا بھی فرمائیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی ہے کہ تمام خیر کے کاموں سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھا کرو۔ ایک اچھا لفظ، ایک بہت بہترین کلمہ ہے، اس امت کو عطا کیا گیا خاص طور پر۔ اس کو اگر آپ عادت بنا لیں اپنی،
ہر چیز سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم صاف صاف طریقے کے ساتھ، اچھے طریقے سے معنی کے استعمال. ہم تو بعض چیزیں پڑھتے ہیں جیسے کوئی منتر پڑھ رہے ہیں. یہ کوئی منتر نہیں ہے، یہ کلمات ہیں جس کا بڑا وسیع مفہوم ہے، اور اس وسیع مفہوم کا استحضار کرنے کے لیے اس کو ذرا تسلی کے ساتھ، ذرا خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کہہ کر اب آپ کام شروع کریں، یہ کہہ کر آپ تعلیم شروع کریں، یہ کہہ کر خواتین گھروں کا کام شروع کریں، کھانا پکاتے ہوئے بسم اللہ کہیں، بچوں کو سنبھالتے ہوئے بسم اللہ کہیں. پرانے زمانے کی ماؤں کی عادت تھی، بوڑھیوں کی. اب ہماری وہ بوڑھی نسل بھی ختم ہو رہی ہے جس کی زبانوں پر خیر کے کلمات تھے. اس دور کی ماؤں نے تو اس عجیب قسم کے کچھ انگریزی الفاظ اور اس کے جو ہے وہ اس میں بعض بڑے غیر مہذب الفاظ لوگوں کی زبانوں پر آ گئے، لڑکوں کی، نوجوانوں کی، لڑکیوں کی. مائیں ہوتی تھیں، بچہ ماں کی طرف آ رہا ہے، ہر قدم اٹھاتا ہوا آ رہا ہے تو ہر قدم پر بسم اللہ کہہ رہی ہیں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، ایک ایک قدم پر اس کو بسم اللہ کہہ رہی ہیں. وہ دادیاں اب بھی شاید کچھ گھروں کے اندر رہ گئی ہوں گی جو اولاد کو دیکھ کر جب بچہ نظر آ جائے، بیٹا گھر آیا، دادی کو، بڑی عمر کا بیٹا، دروازے سے لے کر دادی کی چارپائی تک اس کے ہر قدم پر بسم اللہ کہتے ہوئے اس کا استقبال کر رہی. ایسا پیارا کلمہ تھا جو ہمارے بڑے بوڑھوں کی زبانوں پر تھا. اس کو دوبارہ اپنی زبانوں پر لانے کی ضرورت ہے. اسے پڑھنے کی اور اسے ہر موقع پر معنی کے خیال کے ساتھ. ہمارا یہاں پر ترجمہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے، یہ ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا، کہ اب جب ہم ان کلمات کو کہا کریں گے تو معنی کے خیال کے ساتھ کہا کریں گے. آج سے پہلے ہم ویسے ہی کہتے رہے جیسے رٹی ہوئی چیز کہی جاتی ہے. اب ہم معنی کے استحضار کے ساتھ اسے کہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ انسان اللہ تعالیٰ کی دیکھیں ایک چیز آپ کو اور بتاؤں، جب کسی کو کسی چیز کا واسطہ دیا جاتا ہے نا، تو واسطہ دینے والے، آپ دنیا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کسی انسان کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے، کسی ظالم اور جابر کے مقابلے میں، تو جس کی مدد کی ضرورت ہے جب وہ اس کے پاس جائے گا نا، تو اب وہ ظالم اور جابر کا مقابلہ کرنے کے لیے تو بہادری کا وصف چاہیے، بزدل آدمی تو نہیں مقابلہ کر سکتا. تو جا کر اسے کہے گا کہ او بہادر باپ کے بیٹے، او بہادر باپ دادا کی اولاد، او جنگجوؤں کی اولاد. اب جب یہ کہے گا نا تو سننے والے کے دل کے اندر ایک بہادری کے جذبات پیدا ہوں کہ میری اوپر کی نسلیں اور میری پشتیں، ان کی اب عزت و ناموس کا یہ تقاضا ہے کہ میں اس موقع پر بہادری کا مظاہرہ کروں. کسی سے کوئی کچھ مانگنے جائے گا تو کہے گا او سخی، او سخیوں کے بیٹے، او وہ شخص جس کے خاندان میں سخاوت چلتی چلی آ رہی ہے، جس کے گھر سے کبھی کوئی شخص خالی ہاتھ نہیں گیا، جس کے دسترخوان پر 20 لوگ اور سینکڑوں لوگ کھاتے. یہ واسطے اس کو دے گا تو اس میں اس وقت جو اس کی سخاوت جوش مارے گی. ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ کو یہ عارضی قسم کے جذبات نہیں آتے، مخلوق سے اللہ کی مشابہت نہیں ہے، یہ مخلوق کی صفات ہے جو میں نے بیان کی. اللہ پاک کو واسطہ دینے میں جوش تو آئے گا اس بندے کو جس کی کیفیت میں کانسٹنٹ نہ ہو، جس کی کیفیت یعنی جس میں رد و بدل آتا ہو. اللہ میں رد و بدل نہیں آتا. صفت رحمت ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، نہ کم ہوگی نہ زیادہ ہوگی. لیکن یہ ایک طریقہ ہے مانگنے کا کہ جب اللہ پاک کو اس رحم کا اور رحمت کا واسطہ دیتے تو گویا کہ پھر اس صفت رحمت سے ہمیں بڑا حصہ مل جاتا ہے، اس کے نتیجے میں وافر حصہ اس کے نتیجے میں ہمیں مل جاتا ہے صفت رحمت سے. اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے کاموں سے پہلے. اور اس کو نہ پڑھنا ایک اتنی بڑی چیز کو مس کر دینا ہے، ایک اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت اور رحم انسان کو حاصل ہو سکتا تھا، اپنے آپ کو اس سے محروم کر دینا.